شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے مرتبہ دیگر امور میں بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ ہوئے اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے مومنو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کافر لوگ تو ہیں ہی بڑے ظلم کرنے والے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ تو اونگ ہی آتی ہے اور نہ نیند۔ ہر چیز اسی کی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے، جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے، وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم میں سے ذرا برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر چاہیں۔ اسی کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمینوں میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اسلام میں کوئی جبر اور قہر نہیں، ہدایت صاف اور ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ تھلگ ہے۔ تو جو بتوں کو مانتا ہی نہیں اور اللہ ہی پر پورا یقین رکھتا ہے تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا۔ اللہ تو مومنین کا دوست ہے، اور جو ان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں تو شیاطین ان کے دوست ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی جانب لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ وہ غرور میں تھا کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ کافر لاجواب اور مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا ایک گاؤں پر اس حالت میں کہ اس کے مکانات چھتوں پر گر گئے تھے، اور تو اس نے کہا اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے دریافت کیا تم کتنا عرصہ مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا شاید 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا نہیں، تم 100 برس مردہ پڑے رہے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو۔ بالکل نہیں صدین، اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ حاصل ان کا یہ ہے کہ ہم تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے پیدا کرتے ہیں اور گوشت پوشت ان پر چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب مشاہدے ہوئے اور اس پر ظاہر ہوئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ واقعی اللہ ہر چیز پر قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا، 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ،
وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ اور یہ خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا صلہ تو ان کے رب کے ہاں ہی ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، اور اللہ غنی ہے، حلم والا۔ اے مومنو، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس مال کی مثال اس چھتن کی مانند ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح ریاکار اپنے اعمال کا ذرا سا حصہ بھی حاصل نہیں کریں گے، اور اللہ ناشکروں کو ہدایت ہی نہیں دیا کرتا۔ اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور خلوص دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی مانند ہے جو اونچی جگہ پر ہو، جب اس پر مہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مہ نہ بھی پڑے تو خیر پھور ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو تو خوب دیکھ ہی رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے ہوں تو ناگہان اس باغ پر آگ کا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے؟ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تم کو دی جائیں تو باوجود اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان لو کہ اللہ پرواہ نہیں کرتا، اور وہ تو ہے ہی ہر قسم کی تعریف اور ثنا کا حقدار اور سزاوار۔ دیکھو، شیطان کا کہا نہ ماننا وہ تم کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہی بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمتوں سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت عطا ہوئی بلا شبہ اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اور اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ کر کے دو حاجت مند کو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اے نبی، ان کی ہدایت کے لیے آپ ذمہ دار نہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا، اور جو تم خرچ کرو گے تو یہ حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی سخت نہیں رکھتے اور مانگنے سے شرماتے ہیں۔ ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کے سبب غنی خیال کرتے ہیں، اور تم ان کو ان کے چہروں سے صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو مال ان پر خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔